یہ ناسبیت، یہ خارجیت، یہ یزیدیت، یہ ایک صف میں کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ یزیدیت، ناسبیت، خارجیت، یہ ایک صف میں کھڑی ہو رہی ہے۔ اور یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ کھڑی ہو جائے تاکہ امام کے آنے سے پہلے صفیں جدا ہو جائیں، اور ہونی ہے۔ یہ پروردگار کا ارادہ ہے، ارادہ ہے پروردگار ہے، ارادہ ہے پروردگار ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، چلیں میں دعا کے حوالے سے جو جملے کو پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں۔ لہٰذا ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ گھبرانا تو نہیں، لیکن ان حالات میں بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اپنے مقابل جو چاہتا ہے وہ نہیں کرنا۔ حکمت، دانائی، دانشمندی، صبر، استقامت، جرأت، حوصلے، شجاعت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس آگے بڑھنے کے چند عوامل ہیں۔ ایک خود سازی، اپنی تربیت کرو۔ اگر انسان اپنے آپ کو مضبوط کر لے، تعلیمات آل محمد میں ڈھال لے، تو واللہ اسے موت کا خوف نہیں رہتا۔ میری بات پہ توجہ فرمانا۔ میں نے جو بات عرض کی تھی اسی جملے کو دہراتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تشیع کو اگر ویسے پیش کریں جیسے ہے، کیسے پیش کریں؟ مثلا آج جس امام کی شہادت کی شب ہے، اسی امام سے منسوب صحیفہ سجا دیا ہے نا، میری امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اب آئیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام کی دعائیں اور امیر المومنین کی نہج البلاغہ، اس میں 45 خطبے توحید پر۔ تو اب جب امام تمہیں دعائیں دے رہے ہیں تو دعا میں کسے پکارا جاتا ہے؟ ذرا بولنا، پروردگار کو۔ جو خطبات امام نے 45 توحید پر دیے تو توحید کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، تو وہ بھی دعا ہے۔ پھر امیر المومنین کی دعائے کمیل ہے نا۔ یہ ائمہ نے ہمیشہ دعا، خطبات، دعا، مناجات، کیوں؟ تم سب کا تعلق اس سے جوڑا۔ یار سننا یہ باتیں، ہم سب کا تعلق اس سے جوڑا۔ سننا ایک بات جو اس منبر پہ کہنا چاہ رہا ہوں، چاہے کوئی محسوس کرے لیکن حقیقت یہی ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں جی آپ فلاں شخصیات کو نہیں مانتے۔ بھئی ہم ان کا انکار اور اقرار کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ نہیں، میں نے کوئی تنگ نہیں کی علی صدر بھائی، میں نے تنگ نہیں کی، میں نے حقیقت بیان کی ہے اور منبر پہ کر رہا ہوں۔ مثلا آپ ہم سے کچھ شخصیات کو منوانا چاہتے ہیں تو بتائیں تو صحیح کیا مانے؟ ہم منوا رہے ہیں تو کیا مانے؟ بتائیں تو صحیح۔ نہیں، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، آپ خود ان کے مذہب کی کتابیں پڑھ لیں، بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، صحیح ستہ پڑھ لیں، مسند احمد ابن حنبل پڑھ لیں۔ مثلا توحید پر، نبوت پر، قیامت پر، معارف پر، مناجات پر، دعاؤں پر، اللہ کی معرفت پر بتائیں کہ ان شخصیات کے کتنے خطبات ہیں۔ میں نے تو بات کہہ دی ہے، بتائیں کتنے خطبات ہیں، بتائیں بھائی آج کے دور میں نے مان لیا، اب مجھے بتائیں، میں بعنوان مسلمان مواحد ہوں نا، توحید پرست ہوں، اور میری زندگی کا محور و مرکز اللہ کی معرفت ہے۔ مجھے بتائیں کہ جن شخصیات کے لیے اتنے آپ وہ جذباتی ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ کی کتابوں میں ان شخصیات کی تعلیمات کیا لکھی ہیں؟ نہیں، میں کو طنز کر رہا ہوں، کیا لکھی ہیں؟ کتنی حدیثیں ہیں، کتنے خطبات ہیں؟ لیکن 3 طرح کی چیزیں ہیں، بعض رات تحقیق کر رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھے گی۔ 3 طرح کی چیزیں، ایک ہے سرکار سے احادیث لینا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو ادھر سے سنی ادھر سنا لی، چلو یہ ایک الگ ہے۔ ایک ہے کہ سرکار کی تربیت کے اثر میں
انہوں نے قرآن اور اللہ کی معرفت میں خود کیا کہا؟ توجہ نہیں ہے، یہ روایتی بات نہیں، ہاں عام فہم بات نہیں ہے، لیکن سمجھنا یعنی ان کی اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنی معرفت خدا کے بارے میں وہ کیا تھی اور انہوں نے دنیا کو کیا دی؟ توجہ ہے، کیا دی؟ مثلا اگر آپ کہتے ہیں جی حکومت تھی تو حکومت کا تو ایک وقت ہے نا، ختم ہو گئی۔ میرے لیے ان کی حکومت فلاں دور سے لے کے فلاں دور تک یہ میرے لیے تو دلیل نہیں بن سکتی، یہ جن پہ تھی ان پہ تھی۔ مجھے آج کیا چاہیے وہ مجھے دے، مجھے اللہ کی معرفت چاہیے، لائیں ان کے خطبے لائیں، میں مان لوں گا۔ میں نے نئے رخ سے بات کر دی ہے، ہاں لائیں لائیں لائیں، میں مان لوں گا، مان لوں گا، مجھے کوئی ضد نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات، خود آپ کے مکتب میں بھی سرکار سے جو احادیث کا مجموعہ آیا وہ خلفائے راشدین سب کا بھی جمع کرو تو سینکڑوں میں ہے، 250-300 حدیث، یعنی جو ان کی رسول سرکار دو عالم سے پہنچی۔ باقی تو سب سے زیادہ حدیث آپ کے مذہب میں بھی یا حضرت ابو ہریرہ سے ہے یا حضرت عائشہ سے ہے، ایسے ہی ہے، تو پھر مجھے تو حضرت ابو ہریرہ کو ماننا چاہیے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی، مجھے اگر دین چاہیے تو وہ دے رہے ہیں 5000 حدیث، دوسرے ٹوٹل مل کر 500 بھی نہیں دے رہے۔ ان باتوں کو توجہ فرما رہے ہیں بھائی، مجھے اگر دین بھی چاہیے تو جو مجھے سب سے زیادہ سرکار سے دین لے کے دے، میرا تو ان سے تعلق زیادہ ہے نا، توجہ نہیں فرمائی؟ تو کیا مانے بتائیں تو صحیح، معذرت کے ساتھ کیا شور مچا رکھا ہے آپ نے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خود آپ کو پتا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا منوانا چاہ رہے ہیں؟ منوائیں، آئیں آپ ان کے خطبات لائیں، ہم مان لیں گے، ورنہ ہم سے پوچھیں، ہم مولا علی کے خطبات توحیدی بیان کرتے ہیں، توجہ نہیں ہے۔ آپ نہج البلاغہ کو مولا علی کا کلام نہیں مانتے، نہ مانو، نہ مانو، لیکن آؤ اس جیسا کوئی اپنے کسی کا خطبہ لاؤ، توجہ ہے میری بات پہ؟ میں طنز نہیں کر رہا، میں تو دعوت فکر دے رہا ہوں، بلکہ چیلنج کر رہا ہوں، آؤ لائیں یہ خطبات جو نہج البلاغہ میں ہے، آپ کو 3-4 خطبوں پر یہ اعتراض ہے نا، ان کو نکال دو، نکال دو۔ آپ کہتے ہیں جی اس وجہ سے اس کی نسبت مشکوک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات کہہ رہا ہوں، جو ایران میں بڑے خوبصورت ہمارے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے، میں نے کہا جی پاکستان میں بعض لوگ کہتے ہیں، عربوں میں بھی کہتے ہیں کہ جی مولا علی کا کلام نہیں، ان کا کس کا کلام کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں سید رضی نے خود بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے نزدیک سید رضی نے بنایا اور سید رضی کا امام ہے علی، تو جس کا ماننے والے کا کلام ایسا ہو اس کے امام کا کلام کیسا ہو؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ میں کہتا ہوں آپ مناظرانہ بحثوں میں پڑے ہی نہ، نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں حدیث یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، حدیثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں کسی کو ماننے کا عملی نتیجہ چاہیے نا، ایسا ہی ہے نا۔ وہ میں اسلام آباد میں ایک دوست سے ملا، بینک میں تھے تو بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات تھی، انہوں نے کہا ہماری بینکنگ میں گراؤنڈ ورک دیکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہ ڈگری کیا ہے، ہمیں یہ ہے کہ بینک کو فائدہ کیا دے رہا ہے، تو گراؤنڈ ورک دیکھا جاتا ہے نا کہ ریالٹی کیا ہے۔ منوا لو، سب کو منوا لو، لیکن آؤ کوئی ایسی شے تو دو جو مجھے یہاں سے وہاں لے جائے۔
ایسی دکھاؤ. ہاں دکھائیں. نہیں ایک اور بات کہہ رہا ہوں جو لوگ کل پرسوں ہی ہم رات کو یہ برادر ہیں تو بات ہو رہی تھی. اب وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے اس دور کو مشکوک مان لیا تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر ایسا تھا کہ اس دور کو سرکار کے دور کو شک بھی نہیں کرنا تو اللہ نے پھر منافقون کا ذکر کیا کیوں؟ نہیں میری بات پہنچی ہے. کیا اللہ نے ہمیں مشکوک کیا ہے؟ نہیں توجہ فرمائیں. اور پروردگار نے منافقون کا ذکر تو کر دیا, نام نہیں لیا. نہیں توجہ فرمائیں. نہیں, اگر کسی معاشرے میں کچھ لوگ کمزور ہوں اور نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو آپ نام لے کے انہیں الگ کرتے ہیں تاکہ معاشرہ ان کے نقصان سے بچ جائے. یہ اللہ منافقون کا ذکر کر رہا ہے اور سرکار نام نہیں لے رہے. اس کا پتہ چلا کم نہیں تھے اور کمزور بھی نہیں تھے. سوچئے گا ہے نا. اور ہم تھوڑے ہی کہتے ہیں حدیث حوض کا نام سنا ہے؟ حدیث حوض میں بتاتا ہوں, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, مسند احمد ابن حنبل میں ہے, تمام کتابوں میں ہے. صرف اشارہ کر رہا ہوں, بہتر متوجہ رہنا. حدیث حوض متواتر حدیث ہے. کیا صرف نقل بالمعنی کر رہا ہوں اردو میں. سرکار اس کو حوض کی حدیث اس لیے فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہوں گا, ایک جماعت آئے گی, وہ میری طرف آ رہی ہوگی, ایک فرشتہ آئے گا اور آ کے کہے گا چلو جہنم کی طرف. یار ناراض نہ ہونا, آپ سے نہیں کہہ رہا, برادران سے کہہ, ناراض نہ ہونا. بخاری میں ہے, حدیث الحوض کہا جاتا ہے. فرشتہ آئے گا, ہانکے لفظ ہے, انہیں ہانکے گا اور کہے گا جہنم کی طرف چلو. اب توجہ ہے, ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. ہاں چونکہ وہ 295 یہ تو ایسے پولیس نے رکھی ہوئی ہے, ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. توجہ فرمانا. اب وہ سرکار دیکھ رہے ہوں گے, فرشتہ کہے گا چلو جہنم کی طرف چلو. بخاری پڑھ لیں. سرکار فرمائیں گے یا رب اصحابی, میں ایک لفظ کا ضامن ہوں. یا رب اصحابی 3 دفعہ پروردگار کی آواز آئے گی. میرا حبیب آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں کی ہیں؟ بخاری مسلم میں حدیث نہ ہو, جو سزا آپ تجویز کر لیں. اگر ہے تو اس کا معنی یہ حدیثیں بیان کر کے سرکار کیا کہنا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ سرکار میں مشکوک کر رہے تھے؟ نہ, سرکار میں خبردار کر رہے تھے. آج میں کروڑ پکا میں ایک جملہ کہہ کے آیا, سرکار ہمیں خبردار کر رہے تھے. کیا کہ اس دور کو آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا. نہیں, 3 نظریے ہیں, تین نظریے ہیں. ایک بدبین نظریہ, بدگمانی پہ مبنی کہ سب غلط تھے, یہ بھی غلط ہے, یہ قرآن کے مخالف ہے. ایسا نظریہ کسی شیعہ کا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ سب غلط ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ. ایسی عظیم ہستیاں, حضرت عمار, ان کے والد حضرت یاسر, حضرت سمیہ, چھوٹی شخصیات ہیں. بولے نا, اسلام کے پہلے شہید اور شہیدہ چھوٹی شخصیت ہے. حضرت عمار, حضرت ابو ذر چھوٹی شخصیت ہیں. حضرت سلمان, حضرت مقداد, ان شخصیات میں کچھ چھوٹی قربانی. حضرت بلال, ایسا ہی ہے نا. لو بھائی ایک بات کرو, میری تائید فرماؤ گے. اگر بندے کے پاس طاقت ہو, اس کا مذہب قبول کر لینا کسی دوسرے کا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی, چونکہ اسے تو خطرہ ہی نہیں. لیکن اگر کوئی معاشرے کا پسا ہوا طاقتور سے ٹکرائے تو یہ چھوٹی بات ہے. لو, اس لیے کہتا ہوں میں حضرت عمار یاسر, حضرت ابو ذر, حضرت سلمان, حضرت مقداد, یہ لوگ اس معاشرے کے غلام تھے. حضرت بلال, ان کا طاقتوروں سے ٹکرانا یہ دلیل ہے
کہ سرکار کی تبلیغ نے ان کے دلوں میں اثر کتنا کیا. ہماری جانیں قربان. ہاں ایک بدگمان نظریہ وہ بھی نہیں رکھنا کہ سب غلط، نعوذ باللہ، یہ قرآن کے مخالف ہے. لیکن ایک نظریہ ہے خوشگمان کہ سب ٹھیک، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی قرآن کے مخالف ہے. نہ بدگمان بنو نہ خوشگمان بنو، حقیقت بین بنو. حقیقت بین بنو، حقیقت بین. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں، اسلام ہم تک جو پہنچا اس کے دو دروازے ہیں. آپ جس دروازے کو مانتے ہیں وہ اصحاب کا ہے، مانی، ہمیں اعتراض نہیں. لیکن ہمارے پاس جو در ہے اللہ نے کھولا وہ اہل بیت ہے. ہم تو اہل بیت سے لیتے ہیں. اسی لیے ہمارے جو منابع حدیث ہے پڑھ لیں، اصول کافی پڑھ لیں، استبصار پڑھ لیں، تہذیب پڑھ لیں، من لا یحضر الفقیہ پڑھ لیں، وسائل الشیعہ پڑھ لیں. توجہ ہے، پڑھ لیں. ہم اہل بیت سے لیتے ہیں، اہل بیت سے لیتے ہیں. ہمارا ذریعہ وہ ہے جو سرکار نے دیا. چلے آپ کہتے ہیں صحاب سرکار نے دیے ہیں، تو اہل بیت کو سرکار نے کہہ کے دیے. نہیں، میں نے حدیث سکلین پہ یہی پر خمسہ پڑھا ہے. کیا مسلم شریف میں یہ حدیث نہیں کہ سرکار نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، کیا سرکار نے قرآن کے مساوی اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو کہا؟ نہیں، توجہ فرمائی. سرکار نے اہل بیت اور قرآن کو ایک جیسا کہا، ایک جیسا. نہیں سننا، لو بھائی سرکار کی وہ حدیث تو مل گئی جو حوض پر ملی. ہمیں ادھر تو پھر بھی کچھ ایسے نظر آئے جن کو قیامت کے دن لے جایا جائے گا. اہل بیت میں کوئی ایک فرد دکھاؤ. نہیں توجہ فرما رہے. نہیں، اس لیے کہتا ہوں اگر آپ نے دین کا سب سے قابل اطمینان ذریعہ لینا ہے تو وہ اہل بیت ہے. ہمارا یہ کہنا ہے. ہم کوئی اصحاب کے منکر تھوڑے ہی ہیں، نعوذ باللہ، منکر تھوڑے ہی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہے. آپ ہمارا موقف سمجھیں. ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں. میں نے بات کہہ دی ہے. پھر اصحاب کا احترام ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے. ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں. اور یہ سرکار کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں. الحمدللہ اب تو حقائق کھلنے کا دور آ گیا، کیونکہ وہ دور گیا جب آپ صرف دوست